السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ زیڈ ٹی وی میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب تخت خلافت پر صدر نشین ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا چرچا اور آپ کی شان و شوکت کی دھوم مشرق سے مغرب تک پہنچی۔ جس وقت بادشاہ ہرقل نے آپ رضی اللہ عنہ کا ذکر سنا تو بڑا بے چین ہوا اور ایک نصرانی پہلوان کو انعام کا لالچ دے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آمادہ کیا اور کہا کہ اگر مدینہ جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرے گا تو تجھے بہت سارا مال و دولت دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر وہ نصرانی پہلوان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے امیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیوہ اور یتیم بچوں کی زمین اور باغات وغیرہ کے ملاحظے کے لیے باغ میں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ نصرانی پہلوان بھی باغ میں پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس درخت کے نیچے تشریف لائے اور ہاتھ کا تکیہ بنا کر زمین پر لیٹے اور بغیر کسی بستر اور تکیے کے سو گئے۔ آپ کو سوتا دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان درخت سے نیچے اترا اور آپ کو قتل کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی تلوار اٹھائی تو فوراً ایک شیر آپ کے پیروں کی طرف سے آیا، جس کی صورت دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا اور شیر چاروں طرف سے آپ رضی اللہ عنہ کا پہرا دینے اور آپ کے پاؤں کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نصرانی کے گرنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے۔ جب آپ کی آنکھ کھل گئی تو شیر غائب ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس نصرانی پہلوان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ نصرانی بولا، جناب آپ کا رتبہ اللہ نے بڑا بلند کیا ہے، میں بے وقوف آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے یہاں آیا تھا، لیکن جب آپ سوئے تو جنگل کا شیر آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاروں طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہاں تو مجھے کوئی شیر نظر نہیں آ رہا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے عمر، تو ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے، ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ غیبی آواز سن کر نصرانی پہلوان بھی حیران ہوا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر عرض کیا، اے عمر، جنگلی شیر آپ کا پہرا دیتے ہیں اور آسمان کے فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں، پھر آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہ ہو جاؤں؟ یہ کہہ کر وہ نصرانی مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک رات گھر میں بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے۔ 62 سال عمر ہے اور خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں اور گھر میں بیٹھے بیٹھے بلا وجہ رو پڑے۔ آپ کی زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا اور کہا کہ اپنے باپ سے پوچھو انہیں کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف یا درد تو نہیں؟ صاحبزادے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، ابا جی کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی ماں کو بلاؤ۔ سب لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میرے ارد گرد بیٹھ جاؤ۔ سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے، آج جب میں مسجد سے نکلا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول کے سچے عاشق، حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے۔ صاحبزادے نے پوچھا کہ ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ باہر تو میں سب کے ساتھ اچھا ہوں اور مجھے سب اچھا سمجھتے ہیں، لیکن کہیں گھر میں کوتاہیاں تو نہیں کرتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو بھی رہے تھے اور اپنی زوجہ سے یہ فرما رہے تھے کہ کہیں میں تمہارے حقوق کو پامال تو نہیں کرتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اے عمر رضی اللہ عنہ، مجھے تو آپ سے بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاؤ جلال اتنا تھا کہ میں بات نہیں کر سکی۔ عمر رضی اللہ عنہ، تم نے اپنا سارا وقت مسجد میں گزار دیا، ساری رات نقاب اوڑھ کر مدینہ کی گلیوں میں گزار دی، میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ بھی نہیں سکی۔
میرے دل کے اندر بھی تو خواہشیں تھی کہ میرا شوہر مجھے کہیں گھمانے لے جاتا، میرے پاس بیٹھتا، لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ مجھے آپ سے بڑا شکوہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، چلو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کہنے لگی، میں معاف نہیں کرتی، پہلے میری شرط پوری کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ فرمانے لگی کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو کیا آپ میری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ مجھے کپڑے دھو کر دیتی تھی، عزت کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھتی تھی، کیا آپ میری سفارش کریں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، تیرے ساتھ یہ وعدہ رہا، اللہ تعالیٰ نے اگر عمر کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں جگہ دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔